السلام علیکم اے بی آر نیوز کے تمام ویورز کو عبدالرقاب کا سلام قبول ہو جی ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں سابقہ امیدوار جنرل کونسلر دھاڑا لیاقت زمان گجر سے۔ تو سب سے پہلے ہم لیاقت زمان گجر کو اپنے پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں جی، بہت شکریہ۔ اچھا لیاقت زمان گجر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ تحصیل اوگی میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پر ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ویورز کو بتایا کہ بھائی مہنگائی یہاں پہ تحصیل اوگی میں کس حد تک پہنچی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھی مہنگائی ہے، لیکن یہاں پہ کس حد تک پہنچی ہے اس حوالے سے ہمارے ویورز کو ذرا آگاہی دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ جناب اے بی آر نیوز کے ایڈمن جناب قاری عبدالرقاب صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اپنی عوام تک اور اپنے حکمرانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ اس وقت عوام کی ضروریات کس حد تک پوری ہوتی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جناب سب سے پہلے تو پاکستان ہر لحاظ سے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں تو اس میں ایک گوناگو مصروفیات اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہمارے حکمران جیسے جیسے تبدیلیاں لاتے جا رہے ہیں تو عوام کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ آج کل آٹے کا بحران، کبھی چینی کا، کبھی ڈالڈے کا اور کبھی سبزیات کا، اور روزمرہ اشیاء جو بھی ہے وہ سب بہت ہی مہنگی ہو گئی ہیں اور عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ اس وقت موجودہ وقت میں آٹا ایک من کا تھیلا جو ہے تو وہ یہاں ملتا ہے اس وقت 4700 4750 روپے میں، کہیں پر 4800 روپے، اور ادھر سے ہم لوگ جو اپنے گھروں کو لے کے جاتے ہیں تو 200 روپے 250 روپے 300 روپے تک کرایہ فی من کا دینا پڑتا ہے۔ تو اس وقت جس طرح سبزیاں بھی لینی بہت مشکل ہو گئی ہیں اور دالیں، اور خاص کر کے ڈالڈے کا بحران شروع کیا، چند خاندانوں کو یہ فائدہ پہنچاتے ہیں ہمارے حکمران، تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اس عوام پر رحم کیا جائے اور مزید مہنگائی سے، اور اس جو کام کاروبار بھی نہیں ہے، سیمنٹ سریا سب مہنگے ہو گئے، اسی لیے دیہڑی دار مزدوروں کا تو آج کل کام بالکل ٹپ ہو گیا ہے اور لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ تو اس حد سے جو لوگ بھی اتنے اس حالات سے تنگ ہوئے تو یا تو وہ چوریاں کرتے ہیں یا اور کسی قسم کے فراڈ، اور اس طرح یہ قوم گمراہی کے راستے پر چل نکلی ہے۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور کنٹرول کریں، قیمتوں کو کنٹرول کریں اور روزمرہ اشیاء جو ہے وہ سستی کریں، جیسا کہ ڈیزل پیٹرول اگر مہنگا ہوتا ہے تو یکدم کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں اور ہر چیز کے ساتھ وہ کرائے ڈبل لگا دیتے ہیں۔ جو چیز 5 روپے میں تھی اب وہ تقریباً 200 سے اوپر ہو گئی ہے۔ تو اس حالات میں لوگوں کا جینا، خاص کر کے سفید پوش لوگ جو ہیں، جو چوری نہیں کر سکتے، کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مہنگائی اس عروج پر ہے کہ ان لوگوں کا گزارا بہت ہی مشکل ہے اور خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے، اگر عوام ایک بار ایسے ہی حالات سے تنگ ہو گئی تو یہ روڈوں پر نکلے گی، اور اس حکومت اور آنے والی حکومت کے لیے بھی میں پاکستانی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو کہ حقیقی معنوں میں اس ملک کے وفادار ہوں اور اس کے قانون کو، جو قانون بنا ہوا ہے اس کو وہ فالو کریں، تاکہ
اس طرح کے واقعات اور اس طرح یہ لوٹ گوشت جو ہے تو یہ اس سے پاک ہو سکے اور ہر پاکستانی کو اس کا وہ مقام مل سکے جس کے لیے ہمارے آبائے اجداد نے قربانی دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سیاستدان جس طرح موجودہ تقریباً یہ 10 سال کے قریب عرصہ جو گزرا ہے تو اس میں انہوں نے عوام کو ایک کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر چکے ہیں، اور مزید بھی اگر عوام بےکوفی کرے گی اور ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرے گی تو یہ خود اپنے اس حالات کے ذمہ دار ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا لیاقت زمان گجر صاحب، آپ نے سیاست کے بارے میں کہا تو یہ پہلا حکومت 4 سال عمران خان صاحب نے گزاری ہے، لیکن اس وقت بھی مہنگائی تھی لیکن اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی۔ ابھی جو 11 پارٹیاں مل کر جو حکومت چلا رہی ہے پی ڈی ایم، تو ان کے بارے میں انہوں نے تو بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت ٹھیک تھی یا یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو ذرا بتائیے۔ جی بہت شکریہ جناب قاری صاحب۔ ہم آج جو عوامی ایک رائے لے کر آئے ہیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹی سے ہٹ کر بات کروں گا، کیونکہ ہم پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں کسی پارٹی کے ورکر ہوں گے، کسی پارٹی کے ہم کارکن ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ ایک حد تک یہی رکھنی چاہیے کہ سیاست کے ٹائم پہ جب الیکشن آتے ہیں تو ہم پارٹی بازی کریں گے، لیکن جب کوئی بھی جماعت اگر اکثریت لے کر آگے آئے گی اور وہ حکومت سنبھالے گی تو اس کو چاہیے کہ وہ عوام کو برابری کی سطح پہ انصاف مہیا کرے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو اس حساب سے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت تھی کہ جب وہ پاکستان میں آئی تو لوگوں کی ایک امید تھی، لوگوں نے کہا کہ اب احتساب ہوگا اور بلا تفریح ہوگا، جیسا کہ سیاست اس میں نہیں آئے گی اور پاکستان کے اداروں کو کھوکھلا کرنے والے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والے اور پاکستان کی پالیسیوں پر وہ اپنا اثر رسوخ دکھانے والے یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور ان سے ریکوری ہوگی۔ تو وہ لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے جس طرح نوکریوں کا وعدہ کیا، جس طرح گھروں کا وعدہ کیا اور جس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا وعدے کیا، عوام کو سہولیات میسر کرنے کا وعدے کیے، سب جھوٹے تھے۔ تو اس نے یہ ایک ایسی ابتدا کر دی کہ اب جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ تو ویسے بھی زبردستی آئی ہے، عوامی رائے سے نہیں آئی، اور یہ انہوں نے تو حد کر دی ہے۔ انہوں نے انہی کی پالیسی جو اس نے مہنگائی جب شروع کی تو لوگوں کو کہا کہ گھبرانا نہیں، تو اب ہمیں وہ بتائے یا پی ڈی ایم کی حکومت بتائے، شہباز شریف صاحب بتائیں، یا شہباز شریف صاحب نے پچھلے عمران خان کے آخری دور میں انہوں نے مہنگائی کے خلاف عوام کو اکٹھا کیا اور آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں گیس جو ہے تو وہ 110 روپے کلو ملتی تھی، جو اب 280 روپے تک پہنچی اور اب اس وقت ہوگی میں ہمیں 250 روپے کی کلو ملتی ہے۔ تو اسی طرح آٹے کا عمران خان صاحب نے تو ابتدا کی اور وہ اس نے 1400 سے لے کر 2500، 2600، 2800 تک پہنچایا، اور ان کے آتے ہی وہ اب 4800 روپے میں ملتا ہے۔ تو اسی طرح سبزیاں بھی، اور ڈالڈے کا بحران جو کہ شدید قسم کا وہ ایک اس نے تو وال بنا دیا عوام کے لیے کہ ڈالڈا اب ملتا ہی نہیں ہے، جو ملتا ہے تو وہ 500 سے اوپر ہے، ابھی 550 اور 580 اور 600 روپے تک کلو ملتا ہے۔ تو اب اسٹوروں پہ جس طرح پہلے سستا ملتا تھا لیکن اب وہاں بھی بہت مہنگا بھی ہو گیا ہے، اور وہ بھی صحیح طریقے سے عوام کو نہیں پہنچتا، کیونکہ وہاں بھی تعلق داری اور رشتہ داری برادریوں میں
وہ چیزیں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی غلطی تو عمران خان صاحب نے کی، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی جو حکومت 11 جماعتوں نے بنائی، تو یہ میرے حساب سے یہ چوروں کا ایک ٹولہ ملا ہوا ہے، جو کہ ان کے اپنے یہ جتنے بھی ہمارے بڑے جو رہنما ہیں، جو بڑے سیاستدان ہیں، تو ان سب کے مفاد ہے کہ یہ غریب کو رولتے ہیں، کبھی ایک طرف لا کر اور کبھی دوسری طرف، کبھی یہ پی ڈی ایم کی صورت میں آتے ہیں، کبھی نون لیگ کی، اور کبھی تحریک انصاف پی ٹی آئی کی۔ تو اس طرح عوام کو بھی اب چاہیے کہ وہ ایک ایسا قدم اٹھائے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں صالح اور نیک لوگوں کو آگے لائے، جو کہ ایماندار ہوں، جو امانت پہ سمجھتے ہوں، جو دینی لحاظ سے اچھے ہوں۔ تو جب ہم اپنے دین کی طرف آئیں گے، اپنے اسلام کی طرف آئیں گے، تو انشاءاللہ ہماری یہ تمام مشکلات اور یہ ناانصافیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جی جناب لیاقت زمان گجر صاحب۔ جی ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ابھی مجھے اجازت دے، اور اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی آپ پہ ہم نے فیصلہ چھوڑا ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی جناب۔